بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمیر نثار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نہم جماعت کے اردو کا جو پرچہ ہے اس کی پیئرنگ سکیم کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں، پیئرنگ سکیم بہت اہم ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ جو کہ پیئرنگ سکیم کے تحت چلتے ہیں وہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ نمبر حاصل کرتے ہیں، زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر بات کریں تو آپ کے پاس 15 نمبر کی جو مروزی طرز کے سوال آئیں گے 15 نمبر کے آئیں گے، آپ کے 60 نمبر کا انشائیہ کا پیپر ہوگا، اور مروزی کے لیے 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا، انشائیہ کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ کا، اور ٹوٹل پیپر 75 نمبر کا ہوگا۔ آئیے ڈسکس 15 نمبر کی مروزی کے لیے آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 7 جو سوال ہیں آپ کے مجوزہ حصہ نثر میں سے 7 کثیر الانتخابی سوالات، یعنی پورے نصاب میں جو نثر ہے، جو آپ کے پاس چیپٹرز ہیں، جو اسباق ہیں، جو سبق ہیں، ان میں سے 7 ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے۔ اچھا، اس طرح سے مجوز حصہ نظم میں سے جو نظم ہے اس میں سے 2 ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، اور جو غزل ہے اس میں سے 1 ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ تو یہ 7 اور 2 9 اور 1 10 ہو گئے۔ پھر جو 5 سوال بچتے ہیں، مذکر مونس ہو گیا، اس میں سے 1 ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ واحد جمع سے آپ سے 1 پوچھ لیا جائے گا۔ مترادف الفاظ سے 1 ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ متضاد الفاظ سے 1 ایم سی کیوز پوچھا جائے گا۔ محاورات سے 1 پوچھا جائے گا۔ تو 5 یہ ہو گئے، 10 پچھلے ہو گئے۔ اس طرح سے 15 نمبر کی مروزی یہ آپ کے مفت کے نمبر ہیں، لیکن اردو میں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ہر پورشن کو ٹچ کیا گیا ہے، مذکر مونس واحد جمع مترادف الفاظ متضاد الفاظ اسباق میں سے۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ۔ اب 15 نمبر ایم سی کیوز میں حاصل کر لینے کے بعد انشائیہ طرز، ہاں جی، سوال نمبر 2 آئے گا آپ کا 2005، 10 نمبر یہاں سے ملیں گے۔ جو آپ کی نظموں سے کوئی 4 نظموں کا ایک شعر دیا جائے گا، تو 3 اشعار کی تشریح درکار ہے، یعنی کہ 5 نظموں میں سے 4 نظموں کا ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے کوئی 3 اشعار کی تشریح درکار ہے۔ تو آپ 4 نظمیں تیار کر لیں تو یقیناً آپ 3 شعر اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ اسی طرح غزلوں میں سے 3 غزلوں میں سے ہر ایک غزل کا شعر دیا جائے گا، جن میں سے کوئی 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ تو 3 غزلوں میں سے صاف ظاہر ہے جی 2 جو ہیں آپ نے یہاں پہ شیئر کرنے ہیں، کوئی 2 غزل تیار کر لیں، تو اس کے ساتھ آپ کے 10 نمبر پورے ہو جائیں گے اشعار کے اندر۔ 15 ایم سی کیوز کے، 10 اشعار کے، 25 نمبر۔ سوال نمبر 3 جو ہے پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اچھا جی، 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا، ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی ایک پیراگراف، اور باقی 3 اسباق آرام و سکون، کتبہ اور لڑکی میں پروئے ہوئے منظر میں سے کوئی ایک پیراگراف تشریح کے لیے دیے جائیں گے۔ ہر پیراگراف کے کل 3 الفاظ ترکیب کو خط کشید کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ آپ کے پاس ہے، نیچے بتایا گیا ہے مصنف کا نام اگر لکھیں گے 1 نمبر ملے گا، سبق کا نام 1 نمبر، خط کشیدہ الفاظ، ترکیب کے معنی، صاف ظاہر ہے وہ الفاظ دیے جائیں گے، آپ کو معنی لکھنے ہیں، اس کے 3 نمبر، ٹوٹل یہ 5 نمبر بن جاتے ہیں تشریح ملا کے۔ تو آپ کے پاس 5 تشریح کے 5 یہ نمبر، ٹوٹل آپ کے پاس 10 نمبر ہو گئے ہیں۔ تو آپ چیک کر لیں، 7 نثری اسباق ہیں جی، 4 سبق آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آگے پھر 3 بتا دیے گئے ہیں، چاروں میں سے 1 پیراگراف، تینوں میں سے 1 پیراگراف، 2 پیراگراف آئیں گے، 1 کرنا ہے، مصنف کا نام لکھیں گے 1 نمبر، سبق کا نام 1 نمبر۔ تو محنت کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ پلیٹ میں آپ کو نمبر مل جائے۔ تو یہ نمبر ہو جائیں گے آپ کے 35۔ اسی طرح 35 نمبر حاصل کرنے کے بعد سوال نمبر 4 جو کہ 10 نمبر کا ہے، 2005، یعنی ہر حصہ 2 نمبر کا ہے، مختصر سوالات کے ہم نے جوابات دینے۔ اس حصے میں کل 8 مختصر سوالات بنائے جائیں، جن میں سے 5 سوالات کے جواب درکار ہیں۔ حصہ نثر یعنی جو سبق ہیں آپ کے، 4 سوالات بنائے جائیں گے، جو 7 نثری اسباق میں سے پہلے 4 اسباق جو ہیں، اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا، ظاہر دار بیگ اور نام دیو مالی میں سے کوئی 2 سوالات اور باقی 3 اسباق میں سے 2 سوالات بنائے جائیں گے۔ تو ٹوٹل 4 سوال یہاں سے بن گئے۔ حصہ نظم میں سے 2 سوالات بنائے جائیں، 5 نظموں میں سے 3 نظمیں بتا دی گئیں، حمد، نعت اور محنت کی برکات میں سے ایک سوال،
اور باقی نظموں جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے ایک سوال. تو 2 سوال حصہ نظم سے، نظموں کے نام بھی بتا دیے گئے ہیں. اوپر ہم نے 4 سوال اور 2 یہ 6، اور آگے حصہ غزل میں سے 2 سوالات جس میں 3 شعراء میر تقی میر، ناصر کاظمی اور پروین فنا سید، غزلوں میں سے ایک ایک سوال بنایا جائے گا. تو صاف ظاہر ہے ان 3 غزلوں میں سے 2 سوالات، تو ٹوٹل 8 سوالات ہیں. اس میں سے آپ نے جسٹ 5 کوشچن کرنے ہیں. انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ کون سی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ نمبر اچھے آ سکیں. نیکسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں 45 نمبر یہاں تک مکمل ہو جاتے ہیں جی. سوال نمبر 5 بھی 5 نمبر کا ہے، سوال نمبر 6 بھی 5 نمبر کا ہے. اچھا، سوال نمبر 5 نثری سبق کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. تو اخلاق حسنہ، اپنی مدد آپ، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، نامدو بالی میں سے کوئی ایک سبق منتخب کیا جائے اور باقی 3 اسباق آرام و سکون، کتبہ اور لڑی میں پروئے ہوئے منظر میں سے کسی ایک سبق کا انتخاب کیا جائے. تو 2 اسباق سے کسی ایک کا خلاصہ درکار ہے. یعنی سادہ بات یہ ہے کہ 2 آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے، تو 2 اسباق جو ہیں ان میں سے 2 اسباق دیے جائیں گے اور کسی ایک کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے. تو 5 نمبر یہاں سے ملے گے. 45 اور 5 50، اور 5 نمبر نظم کا خلاصہ، یہ مرکزی خیال. تو یہ آپ کے پاس جو 5 نظمیں ہیں ان کا آپ نے مرکزی خیال پوچھا جائے گا. نظموں کے نام بتا دیے، حمد، نعت اور محنت کی برکات. ان میں سے کسی کا خلاصہ یا مرکزی خیال. جاوید کے نام اور پیام لطیف میں سے کسی ایک کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے. یعنی ان دونوں کا مرکزی خیال پوچھ لیا جائے اور اوپر والی 3 کا خلاصہ پوچھ لیا جائے. اور اگر جو اوپر والی تینوں کا مرکزی خیال پوچھا جائے تو نیچے والی دونوں کا آپ نے خلاصہ پوچھنا ہے. تو ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے. 5 نمبر کے لیے 5 نمبر ملیں گے. یہاں تک آپ کے 55 نمبر مکمل ہو جاتے ہیں. سوال نمبر 7واں 10 نمبر کیا ہے جی؟ درخواست یا پھر خط. آپ نے کوئی ایک درخواست یا خط لکھنے کو کہا جائے گا. برائے درخواست آپ نے طرز انتخاب 1 نمبر، موضوع 1 نمبر، جناب علی 1 نمبر. اچھا، نفس مضمون، یعنی یہ اوپر لکھیں گے 1 نمبر ملے گا. نفس مضمون 5 نمبر، درخواست گزار کا نام 1 نمبر، تاریخ 1 نمبر. اب آپ چیک کر لیں نمبروں کی جیسے ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں. آپ یہ سمپل آپ نے لکھنے ہیں اوپر یہ چیزیں، درخواست گزار کا پتہ، نام، تاریخ وغیرہ. 5 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. اور صاف ظاہر ہے نفس مضمون جو لکھیں گے 5 وہاں سے، تو 10 نمبر. تو خط آپ نے لکھنا ہے یا درخواست لکھنی ہے، دونوں میں سے ایک لکھنا ہے. تو اسی طرح آپ کے پاس خط کا بتایا گیا. مقام تحریر 1 نمبر، تاریخ تحریر 1 نمبر، یعنی تاریخ لکھیں 1 نمبر ملے گا. جو مقام جہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں جیسے ایگزامینیشن ہال لکھتے ہیں ہم، یہ کمرہ امتحان. القاب و آداب 1 نمبر. نفس مضمون یعنی جو بیچ میں پورا لکھتے ہیں سارے کا سارا، اس کے 6 نمبر. مکتوب نگار کا نام و پتہ 1 نمبر. تو یا خط لکھیں یا درخواست، انشاءاللہ یہ ہم لکھنا سیکھیں گے سیپریٹ ویڈیو میں. آگے 8 نمبر پہ کہانی یا مکالمہ. شامل نصاب کہانیوں میں آپ کے پاس صفحہ بتایا ہے 93 تا 103، 93 تا 103. اور مکالمے جو ہیں اردو قواعد و انشوا 86 تا 91 میں سے کوئی ایک کہانی یا کوئی ایک مکالمہ لکھنے کو کہا جائے گا. اچھا جی، یہ بک کے اندر آپ 93 سے 103 صفحہ نکالیں، وہاں پہ آپ کی کہانیاں ہیں، وہاں پہ آپ کی کہانیاں ہیں. اور 86 سے 91 تک کوئی ایک کہانی یا مکالمہ لکھنے کے لیے آپ کو کہا جائے گا. تو یہ آپ نے لکھنے ہیں. اردو ویسے تھوڑا ٹف ہے اگر دیکھا جائے تو. یہاں تک آپ کے سوال نمبر 8 تک 70 نمبر ہو جاتے ہیں. آئیے آخری جو 5 نمبر ہیں وہ کہاں سے ہمارے پاس آئیں گے، انہیں ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ اسی طرح سوال نمبر 2 درستی تکمیل. اس میں آپ کے پاس ٹوٹل آپ کی جو گرامر ہے، ٹوٹل آپ کے جو جتنے بھی دہی کھٹا ہے، کھٹی ہے، وہ صحیح غلط ہو گیا. اس میں صفت، اس میں مصوف، آپ کے پاس ضرب الامثال وغیرہ. یہاں سے ٹوٹل آپ کے 5 نمبر آئیں گے. گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی، دہی کھٹا ہے کھٹی، دعا کی جو جو مرض بڑھتا گیا. اس طرح کے یعنی کہ جو صحیح کرنے کے لیے مفت کے نمبر ہے جی یہ 5. یہاں سے آئیں گے ٹوٹل 75 نمبر. کوشش کریں، محنت کریں، سٹرگل کریں، اس سے کام بن جائے گا اور آپ کے 100% نمبر یعنی 100% نمبر آ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو پتا ہونا چاہیے اب سمپل کیلکولیٹڈ نمبرز ہیں، بڑا فارمولا کے تحت نمبر آ رہے ہیں. یہاں سے 5 نمبر، یہاں سے 5 نمبر. اور ویسے بھی اب ری کاؤنٹنگ کی بجائے ری چیکنگ ہوا کرے گی تو آپ کے 100% نمبر آ سکتے ہیں. کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ کوشش اور محنت رنگ لے کر آتی ہے. سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا
پیپر کو کیسے حل کرنا ہے، پریزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھتے رہیے تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔